اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ ترجمہ: بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی بام تبدیلی میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر رات میں ٹھہرا اور اس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ہاں آرام فرما تھے۔ جب رات کا تیائی حصہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، پھر آسمان کی طرف نظر اٹھا کر ان آیات مبارکہ کی تلاوت فرمائی۔ ایک روایت میں ہے کہ تلاوت کے بعد ارشاد فرمایا، اس پر افسوس ہے جو یہ آیت پڑھے اور اس میں غور نہ کرے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ علم جغرافیہ اور سائنس حاصل کرنا بھی ثواب ہے، جبکہ اچھی نیتوں جیسے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت یا اللہ تعالیٰ کی عظمت کا علم حاصل کرنے کے لیے، لیکن یہ شرط ہے کہ اسلامی عقائد کے خلاف نہ ہو۔ اس آیت مبارکہ میں آسمان و زمین کی تخلیق میں قدرت الہی کی نشانیوں کا فرمایا گیا ہے، لہذا اسی کے پیش نظر اس تفکر کی ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قدرت الہی کی چھٹی نشانی آسمانوں ستاروں کی مملکت اور ان کے عجائب میں ہے، کیونکہ جو کچھ زمین کے اندر اور روئے زمین پر ہے وہ سب کچھ اس کے مقابلے میں کم ہے۔ آسمان اور ستاروں کے عجائب میں تفکر کرنے کے لیے قرآن مجید میں تنبیہ فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا سورہ انبیاء، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا اور وہ لوگ اس کی نشانیوں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا سورہ مومن، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش آدمیوں کی پیدائش سے بہت بڑی ہے، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔ تو تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرو۔ آسمان کی نیلاہٹ اور ستاروں کی ٹمٹماہٹ کو دیکھ لینا غور نہیں کہ یہ تو جانور بھی کر لیتے ہیں، بلکہ مقام افسوس تو یہ ہے کہ تو اپنے عجائب اور اپنی ذات کو جو تیرے پاس ہیں اور وہ زمین و آسمان کے عجائب کی بنسبت ایک ذرہ بھی نہیں جس کو تو پہچان سکتا، تو پھر زمین و آسمان کے عجائب کو کیسے پہچان سکے گا؟ تجھے بتدریج معرفت کے درجات پر ترقی کرنی چاہیے۔ تجھے پہلے اپنی ذات کو پہچاننا چاہیے، پھر زمین اور اس کے تمام اشیاء کا عرفان حاصل کرنا چاہیے، پھر ہوا، بادل وغیرہ کے عجائب کی پہچان کرنی چاہیے، پھر آسمان اور ستاروں کی معرفت حاصل کرنی چاہیے، پھر کرسی اور عرش کو پہچاننا چاہیے، پھر عالم اجسام سے نکل کر عالم ارواح کی سیر کرنی چاہیے، پھر فرشتوں، جنوں اور شیطانوں کو جاننا چاہیے، پھر فرشتوں کے درجات اور مقامات کا عرفان حاصل کرنا چاہیے، آسمان اور ستاروں کی گردش، ان کی حرکت اور ان کے مشارق و مغارب کو دیکھنا چاہیے کہ ان کی حقیقت کیا ہے، ستاروں کی کثرت پر غور و فکر کرنا چاہیے، انہیں کوئی بھی شمار نہیں کر سکتا، ان میں ہر ستارے کا رنگ مختلف ہے، کچھ چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں، پھر ان میں سے ہر ایک کی شکل مختلف ہے، مثلا کچھ بیل کی شکل کے ہیں، کچھ بچھو کی شکل کے، پھر انسان ان کی مختلف حرکات پر غور کرے، کئی ایک ماہ میں سارے آسمان کو طے کر جاتے ہیں، کچھ سال بھر لگاتے ہیں، کئی انہیں طے کرنے میں 12 سال لگاتے ہیں، کئی ستارے 30 سالوں میں سارے آسمانوں کی گردش پوری کرتے ہیں، اکثر ستارے 30,000 سال میں سارے آسمانوں کی مساحت طے کرتے ہیں۔ جب تو نے زمین کے کچھ عجائبات کو جان لیا تو یہ بھی سمجھ لے کہ عجائبات کا فرق ہر ایک چیز کی شکل کے اختلاف کے مطابق ہوتا ہے، کیونکہ زمین اگرچہ اتنی وسیع ہے کہ کوئی اس کی حد کو نہیں چھو سکتا، مگر سورج زمین سے بڑا ہے۔ اس سے معلوم ہو جانا چاہیے کہ آفتاب کتنی دور ہے جو اتنا چھوٹا نظر آتا ہے، یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ کتنی تیزی سے حرکت کرتا ہے کہ آدھی ساعت میں آفتاب کا تمام گھیرا زمین سے نکلتا ہے۔ یوں ہی آسمان پر ایک ستارہ ہے جو زمین سے 100 گنا بڑا ہے، وہ بلندی کی وجہ سے چھوٹا نظر آتا ہے۔ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ ترجمہ: جو کھڑے اور بیٹھے اور پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بیکار نہیں بنایا، تو پاک ہے، تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ جہاں عقل مند لوگوں کا بیان ہے کہ وہ ہیں کون اور ان کے چند اہم کام بیان فرمائے گئے۔ عقل مند لوگوں کے اہم کام: نمبر 1، عقل مند لوگ کھڑے، بیٹھے اور بستروں پر لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 2، عقل مند لوگ کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں، آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور کائنات کے دیگر عجائبات میں
غور کرتے ہیں اور ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کا زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنا ہے۔ نمبر 3، کائنات میں غور و فکر کے بعد اللہ تعالیٰ کی عظمت ان پر آشکار ہوتی ہے اور ان کے دل اللہ کی عظمت کے سامنے جھک جاتے ہیں اور ان کی زبانیں اللہ کی عظمت کے ترانے پڑھتی ہیں۔ نمبر 4، اللہ کی بارگاہ میں دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ مذکورہ تمام چیزیں کامل الایمان لوگوں کے اوصاف ہیں، ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے اسلاف اللہ کی یاد میں بہت رغبت رکھتے تھے، چنانچہ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت جرجانی کے پاس ستو دیکھے جس سے وہ بھوک مٹا لیتے تھے۔ میں نے کہا، آپ کھانا اور دوسری اشیاء کیوں نہیں کھاتے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے چبانے اور یہ ستو کھا کر گزارا کرنے میں 90 تسبیحات کا فرق پایا ہے، لہذا 40 سال سے میں نے روٹی نہیں چبائی تاکہ ان تسبیحات کا وقت ضائع نہ ہو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ آپ بازار جاتے اور اپنی دکان کھول کر اس کے آگے پردہ ڈال دیتے اور 400 رکعت نفل ادا کر کے دکان بند کر کے گھر واپس آ جاتے۔ جس طرح کسی کی عظمت، قدرت، حکمت اور علم کی معرفت حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ اس کی بنائی ہوئی چیز ہوتی ہے کہ اس میں غور و فکر کرنے سے یہ سب چیزیں آشکار ہو جاتی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عظمت، قدرت، حکمت، وحدانیت اور اس کے علم کی پہچان حاصل کرنے کا بڑا ذریعہ اس کی پیدا کی ہوئی یہ کائنات ہے۔ اس میں موجود تمام چیزیں اپنے خالق کی وحدانیت پر دلیل کرنے والی اور اس کے جلال و کبریائی کی مظہر ہیں، اور ان میں تفکر اور تدبر کرنے سے خالق کائنات کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں بکثرت مقامات پر اس کائنات میں موجود مختلف چیزوں جیسے انسانوں کی تخلیق، زمین و آسمان کی بناوٹ، زمین کی پیداوار، ہوا، بارش، زمین میں کشتیوں کی روانی وغیرہ اشیاء میں غور و فکر کرنے کی دعوت اور ترغیب دی گئی تاکہ انسان ان میں غور و فکر کے ذریعے اپنے حقیقی رب کو پہچانے، صرف اسی کی عبادت بجا لے اور اس کے تمام احکام پر عمل کرے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آسمان اپنے ستاروں، سورج، چاند، ان کی حرکت اور طلوع و غروب میں ان کی گردش کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ زمین کا مشاہدہ اس کے پہاڑوں، نہروں، دریاؤں، حیوانات، نباتات اور ان چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے جیسے بادل، بارش، برف، گرج چمک، ٹوٹنے والے ستارے، تیز ہوائیں، یہ وہ اجناس ہیں جو آسمانوں، زمینوں اور ان کے درمیان دیکھی جاتی ہیں۔ پھر ان میں سے ہر جنس کی کئی انواع ہیں، ہر نوع کے کئی اقسام ہیں، ہر قسم کی کئی شاخیں ہیں، اور صفات، حیت اور ظاہری و باطنی معانی کے اختلاف کی وجہ سے اس کی تقسیم کا سلسلہ کہیں رکتا نہیں۔ زمین و آسمان کے جمادات، نباتات، حیوانات، فلک اور ستاروں میں سے ایک ذرہ بھی اللہ تعالیٰ کی حرکت دیے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ فی زمانہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس کائنات میں غور و فکر کرنے اور اس کے ذریعے اپنے رب تعالیٰ کے کمال و جمال اور جلال کی معرفت حاصل کرنے اور اس کے احکام کی بجاوری کرنے سے انتہائی غفلت کا شکار ہے، اور ان کے علم کی حد صرف یہ رہ گئی ہے کہ جب بھوک لگی کھانا کھا لیا، جب پیاس لگی پانی پی لیا، جب کام کاج سے تھک گئے تو سو کر آرام کر لیا، جب شہوت میں بےتاب گیا تو حلال حرام ذریعے سے اس کی بےتابی کو دور کر لیا، اور جب کسی پر غصہ آیا تو اس سے جھگڑا کر کے غصے کو ٹھنڈا کر لیا، اور غرض ہر کوئی اپنے تن کی آسانی میں مست نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته فما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، بے شک جسے تو دوزخ میں داخل کرے گا اسے تو نے ضرور رسوا کر دیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک ندا دینے والے کو ایمان کی ندا دیتے ہوئے سنا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ بس اے ہمارے رب، تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں مٹا دے، اور ہمیں نیک لوگوں کے گروہ میں موت عطا فرما۔ اے ہمارے رب، اور ہمیں وہ سب عطا فرما جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اس منادی سے مراد سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی شان میں داعین الی اللہ باذنہ وارد ہوا ہے، یا اس سے قرآن مجید مراد ہے۔ وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیک لوگوں کے گروہ میں موت عطا فرما۔
یہاں اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے کہ دعا کرو کہ موت بھی نیک لوگوں کے ساتھ ہو، یعنی ان کی فرما برداری کرتے ہوئے موت آئے اور ان کی معیت نصیب ہو جائے۔ یاد رہے کہ نیک لوگوں کی صحبت بہت عظیم چیز ہے۔ رب العالمین نے فرمایا کونوا مع الصادقین، یعنی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور صحابہ کرام کو صحبت نے ہی عظیم ترین مرتبے پر فائز کیا۔ زندگی میں نیک لوگوں کا ساتھ تو نعمت ہے ہی، مرنے کے بعد بھی نیکوں کا ساتھ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ چنانچہ پسندیدہ بندے کو موت کے وقت فرمایا جاتا ہے سورہ فجر، اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف اس حال میں واپس آ کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ دیکھیں فوت ہونے والی روح سے کہا جاتا ہے کہ میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں نیک لوگوں کے ساتھ رہے اور انہی کے گروہ میں موت ملنے کی دعا کرے تاکہ ان کے صدقے جنت کی اعلیٰ ترین نعمتوں سے فیض یاب ہو، اور موت کے بعد نیک لوگوں کے قرب میں دفن ہونے کی وصیت کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مردوں کو نیک لوگوں کے درمیان دفن کرو، کیونکہ میت برے پڑوسی سے اسی طرح اذیت پاتی ہے جس طرح زندہ انسان برے پڑوسی سے اذیت پاتا ہے۔ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں میں نے حضرت میاں صاحب قبلہ کو فرماتے سنا، ایک جگہ کوئی قبر کھل گئی اور مردہ نظر آنے لگا، دیکھا کہ گلاب کی 2 شاخیں اس کے بدن سے لپٹی ہیں اور گلاب کے 2 پھول اس کے نتھروں پر رکھے ہیں۔ اس کے عزیزوں نے اس خیال سے کہ یہاں قبر پانی کے صدمہ سے کھل گئی، دوسری جگہ قبر کھود کر اس میں رکھیں۔ اب جو دیکھیں تو 2 اژدہے اس کے بدن سے لپٹے اپنے پھنوں سے اس کا منہ بھنبوڑ رہے ہیں۔ حیران ہوئے، کسی صاحب دل سے واقعہ بیان کیا، انہوں نے فرمایا وہاں بھی یہ اژدہا ہی تھے، مگر ایک ولی اللہ کے مزار کا قرب تھا، اس کی برکت سے وہ عذاب رحمت ہو گیا تھا۔ وہ اژدہے درخت گل کی شکل کے ہو گئے تھے اور ان کے پھن گلاب کے پھول، اس کی خیریت چاہو تو وہیں لے جا کر دفن کرو۔ وہیں لے جا کر رکھا، پھر وہی درخت گل تھے اور وہی گلاب کے پھول۔ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب۔ ترجمہ، تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی کہ میں تم میں سے عمل کرنے والوں کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، وہ مرد ہو یا عورت، تم آپس میں ایک ہی ہو۔ پس جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں انہیں ستایا گیا اور انہوں نے جہاد کیا اور قتل کر دیے گئے، تو میں ضرور ان کے سب گناہ ان سے مٹا دوں گا، اور ضرور انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ سے اجر ہے اور اللہ ہی کے بعد اچھا ثواب ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور انہیں وہ عطا کر دیا جو انہوں نے مانگا، اور ان سے فرمایا کہ اے ایمان والو، میں تم میں سے کسی مرد یا عورت کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا بلکہ اس عمل کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ یہاں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ اس کے بارے میں علماء کرام نے فرمایا ہے کہ یہاں دعا میں 5 بار ربنا آیا ہے اور اس کے بعد دعا کی قبولیت کی بات ہو رہی ہے، تو اگر دعا میں 5 مرتبہ یا ربنا کہہ دیا جائے تو قبولیت دعا کی امید زیادہ ہو جاتی ہے۔ بعضکم من بعض، تم آپس میں ایک ہی ہو، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ تم سب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہ کی اولاد ہو۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اطاعت پر ثواب ملنے اور نافرمانی پر سزا ملنے میں تم سب ایک ہی ہو۔ فالذین ہاجروا، پس جنہوں نے ہجرت کی، ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے اپنے وطنوں سے ہجرت کی اور وہ مشرکوں کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں کے سبب اپنے ان گھروں سے نکلنے پر مجبور ہو گئے جہاں وہ پلے بڑھے تھے، اور مجھ پر ایمان لانے اور میرے وحدانیت کا اقرار کرنے کی وجہ سے انہیں مشرکوں کی طرف سے ستایا گیا اور انہوں نے میری راہ میں کافروں کے ساتھ جہاد کیا اور شہید کر دیے گئے، تو میں ضرور ان کے سب گناہ ان سے مٹا دوں گا اور ضرور انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ان کے لیے اجر ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کے بعد اچھا ثواب ہے۔ اس آیت میں ہجرت اور جہاد کے ثواب کا بیان ہوا۔ اسی مناسبت سے ہجرت اور جہاد سے متعلق کچھ احادیث ذکر کرتے ہیں۔
چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دارمدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی تو جس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف ہی ہے اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہو تو اسی چیز کی طرف ہے جس کی جانب اس نے ہجرت کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے رائے خدا میں کوئی زخم آئے تو وہ قیامت کے دن اسی طرح آئے گا کہ اس کے زخم سے سرخ رنگ کا خون بہ رہا ہوگا اور اس کی خوشبو مشک جیسی ہوگی۔ حضرت شداد بن حاد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عرابی حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور آپ کے سامنے سر تسلیم خم کیا، پھر عرض کی میں ہجرت کر کے آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہجرت کی اجازت عطا فرمائی اور اپنے بعض صحابہ کرام کو اس کے رہن سہن کا انتظام کرنے کے بارے میں کچھ حکم فرمایا۔ جب ایک غزوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند قیدی بطور غنیمت حاصل ہوئے تو آپ نے ان قیدیوں کو تقسیم فرما دیا اور اس عرابی کا حصہ نکال کر صحابہ کرام کے سپرد کر دیا۔ وہ عرابی صحابی رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے پہرا دیا کرتے تھے تاکہ دشمن اچانک حملہ نہ کر دے۔ جب وہ پہرے کی جگہ سے آیا تو صحابہ کرام نے اس کا حصہ اسے دیا۔ اس نے عرض کی یہ کیا؟ صحابہ کرام نے فرمایا یہ تمہارا حصہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ وہ عرابی اپنے حصے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا میں نے تمہارا حصہ نکالا ہے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مال کے اصول کے لیے آپ کی پیروی نہیں کی بلکہ میں نے تو اس لیے آپ کی پیروی کی تاکہ مجھے یہاں گلے پر تیر لگے اور میں شہید ہو کر جنت میں داخل ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اپنی بات میں مخلص اور سچے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری یہ خواہش ضرور پوری فرمائے گا۔ اس کے بعد لوگ کچھ دن کے لیے ٹھہرے رہے، پھر دشمن کے ساتھ جہاد کے لیے اٹھے تو جہاد کے دوران کچھ آدمی اس عرابی کو اس حال میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لائے کہ اسے وہیں تیر لگا ہوا تھا جہاں تیر لگنے کا اس نے اشارہ کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا یہ وہی شخص ہے؟ عرض کیا گیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا یہ اپنی بات میں مخلص تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی خواہش پوری فرما دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کے لیے اسے اپنا جبہ مبارک میں کفن دیا، پھر اسے اپنے سامنے رکھا اور اس کا جنازہ پڑھایا۔ اس کی نماز جنازہ میں جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ تھی اے اللہ یہ تیرا وہی بندہ ہے جس نے تیری راہ میں ہجرت کی اور شہید ہو گیا اور میں اس چیز کا گواہ ہوں۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ ترجمہ اے مخاطب کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا ہرگز تجھے دھوکہ نہ دے، یہ تو زندگی گزارنے کا تھوڑا سا سامان ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ شان نزول مسلمانوں کی ایک جماعت نے کہا کہ کفار و مشرکین اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں لیکن یہ تو عیش و آرام میں ہے اور ہم تنگی اور مشقت میں مبتلا ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں بتایا گیا کہ کفار کا یہ عیش و آرام دنیاوی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے جبکہ ان کا انجام بہت برا ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ کسی کو کہا جائے کہ بھئی آپ 10 منٹ دھوپ میں کھڑے ہو جائیں، اس کے بعد اسے ہمیشہ کے لیے ٹھنڈے ایئر کنڈیشن بنگلہ دے دیا جائے گا، اور دوسرے شخص کو 10 منٹ سایہ درخت کے نیچے بٹھانے کے بعد ہمیشہ کے لیے تپتے ہوئے صحرا میں رکھا جائے، تو دونوں میں فائدے میں کون رہا؟ یقیناً پہلے والا۔ مسلمان کی حالت پہلے شخص کی طرح بلکہ اس سے بھی بہتر ہے اور کافروں کی حالت دوسرے شخص سے بھی بدتر ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ ترجمہ لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی کا سامان ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیکوں کے لیے بہترین چیز ہے۔ کافروں کی دنیاوی عارضی اور فانی راحت و آرام کے ذکر کے بعد مسلمانوں کے آخرت کے دائمی ابدی راحت و آرام یعنی جنت کا بیان ہو رہا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در رحمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ سلطان کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوری پر آرام فرما رہے ہیں۔ سر اقدس کے نیچے چمڑے کا تکیہ ہے جس میں ناریل کے ریشے بھرے ہوئے ہیں اور جسم مبارک پر بوری کے نشانات نقش ہو گئے ہیں۔
یہ حال دیکھ کر سیدنا فاروق اعظم رو پڑے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کا سبب دریافت کیا تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیس و کثرت و عیش و آرام میں ہوں اور آپ اللہ کے رسول ہو کر اس حالت میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، کیا تمہیں پسند نہیں کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ اونٹ کے بالوں سے بنا موٹا لباس پہنے چکی میں آٹا پیس رہی تھی۔ جب نبیوں کے سلطان کی ان پر نظر پڑی تو آنکھوں سے سیل اشک رواں ہو گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی تنگی اور سختی کا گھونٹ پی لو تاکہ جنت کی ابدی نعمتیں حاصل ہوں۔ حضرت ابن ابی ملیکہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے سامنے کھانا رکھا ہوا تھا۔ اس دوران ایک غلام نے آ کر عرض کی، حضرت عتبہ بن ابی فرقد رضی اللہ عنہ دروازے پر کھڑے ہیں۔ آپ نے انہیں اندر آنے کی اجازت دی۔ جب حضرت عتبہ آئے تو حضرت عمر فاروق نے اس کھانے میں سے کچھ انہیں دیا۔ حضرت عتبہ رضی اللہ عنہ نے اسے کھایا تو وہ ایسا بدمزہ تھا کہ آپ اسے نگل نہ سکے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے امیر المومنین، کیا آپ کو حواری نامی کھانے میں رغبت ہے تاکہ آپ کے بارگاہ میں وہ کھانا پیش کیا جائے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا وہ کھانا ہر مسلمان کو میسر ہے؟ حضرت عتبہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، خدا کی قسم نہیں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، اے عتبہ، تم پر افسوس ہے، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں دنیاوی زندگی میں مزیدار کھانا کھاؤں اور آسودگی کے ساتھ زندگی گزاروں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خطرہ گزرا۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ ترجمہ، اور بے شک کچھ اہل کتاب ایسے ہیں جو اللہ پر اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اس پر اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا اس پر اس حال میں ایمان لاتے ہیں کہ ان کے دل اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں، وہ اللہ کی آیتوں کے بدلے ذلیل قیمت نہیں لیتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان کی وفات کے دن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، چلو اور اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھو جس نے دوسرے ملک میں وفات پائی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع شریف تشریف لے گئے اور حبشہ کی سرزمین آپ کے سامنے کی گئی اور حضرت نجاشی رضی اللہ عنہ کا جنازہ سامنے ہو گیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی اور اس کے لیے استغفار فرمایا۔ سبحان اللہ، کیا نظر ہے اور کیا شان ہے کہ سرزمین حبشہ مدینہ منورہ میں سامنے پیش کر دی جاتی ہے۔ منافقین نے اس پر اعتراض کیا اور کہا کہ دیکھو، حبشہ کے نصرانی پر نماز پڑھتے ہیں جس کو آپ نے کبھی دیکھا بھی نہیں اور وہ آپ کے دین پر بھی نہ تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور ان کی شان میں فرمایا گیا کہ منافق جن کو عیسائی کر رہے ہیں حقیقت میں وہ مسلمان ہیں، کیونکہ کچھ اہل کتاب ایسے ہیں جو اللہ پر اور پچھلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ پر نازل ہونے والے قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو اور اسلامی سرحد کی نگہبانی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اے ایمان والو، صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو اور اسلامی سرحد کی نگہبانی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ صبر کا معنی ہے نفس کو اس چیز سے روکنا جو شریعت اور عقل کے تقاضوں کے مطابق نہ ہو، اور مصابرہ کا معنی ہے دوسروں کی اظہار رسانیوں پر صبر کرنا۔ صبر کے تحت اس کی تمام اقسام داخل ہیں، جیسے توحید، عدل، نبوت، حشر و نشر کی معرفت حاصل کرنے میں نظر و استدلال کی مشقت برداشت کرنے پر صبر کرنا، واجبات اور مستحبات کی ادائیگی کی مشقت پر صبر کرنا، ممنوعات سے بچنے کی مشقت پر صبر کرنا، دنیا کی مصیبتوں اور آفتوں جیسے بیماری، محتاجی، قحط، خوف وغیرہ پر صبر کرنا، اور مصابرہ میں
گھر والوں، پڑوسیوں اور رشتہ داروں کی بد اخلاقی برداشت کرنا اور برا سلوک کرنے والوں سے بدلہ نہ لینا داخل ہے۔ اسی طرح نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا اور کفار کے ساتھ جہاد کرنا بھی مصابرہ میں داخل ہے۔ ورابطوا، اور اسلامی سرحد کی نگہبانی کرو۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، سرحد پر اپنے جسموں اور گھوڑوں کو کفار سے جہاد کے لیے تیار رکھو، اور نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر کمر بستہ رہو۔ اسلامی ملک کی سرحد کی حفاظت کے لیے وہاں رکنے کی بہت فضیلت ہے۔ چنانچہ حضرت سعد بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رائے خدا میں ایک دن سرحد کی نگہبانی کرنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دن اور ایک رات سرحد کی حفاظت کرنا 1 مہینے کے روزوں اور قیام سے بہتر ہے۔ حفاظت کرنے والا اگر مر گیا تو اس کے اس عمل کا اجر جاری رہے گا اور وہ فتنہ قبر سے محفوظ رہے گا۔